علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گزشتہ کل جو ٹیسٹ بنا کر میں نے بھیجا تھا گروپ میں سوالن اور جوابن کی صورت میں، تو اس کو ایک دوست نے حل کیا ہے، تو اس کے درست اور غلط جوابات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ علی اصغر کا ٹیسٹ ہے۔ کتاب الآثار کس نے لکھی؟ کتاب الآثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، لیکن یہ منسوب امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری کی ان کی وفات ہوئی۔ مستشرقین کا آغاز کب ہوا تھا؟ 18ویں صدی کے بعد 1800 غالباً کچھ سالوں میں 17 یا 20 میں ان کا گول ظہیر، اس کو سید المستشرقین کہتے ہیں۔ مدینہ میں کس نے حدیث جمع کی تھی؟ ابن شہاب ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ کتاب الصدقہ کس نے لکھوائی تھی؟ کتاب الصدقہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی، جبکہ عبداللہ ابن عمر بن عاص ان کی جو کتاب ہے وہ صحیفہ صادقہ ہے۔ تو کتاب الصدقہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2630 ان کی احادیث ہیں، اور دوسرے نمبر پر مکثرین صحابہ کرام میں دوسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ مقدمہ ابن صلاح کس نے لکھا؟ ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن انہوں نے لکھا تھا۔ نخبۃ الفکر کس نے لکھی؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی۔ اصل میں یہ کتاب کا نام ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، ٹھیک ہے۔ تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 773 ہجری کو پیدا ہوئے اور 852 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ الدر منصور بھی انہوں نے لکھی ہے۔ مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بندہ جس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہو اور زمانہ اسلام بھی پایا ہو، دونوں زمانے جس نے پائے ہوں اس کو مخضرم کہتے ہیں۔ اخبرنی سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے حدثنا یا حدثنی، دوسرا اخبرنا اخبرانی۔ استاد پڑھے شاگرد سنے، حدثنا، شاگرد پڑھے استاد سنے تو اخبرنا یا اخبرانی۔ حدیث معزل کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جس کے درمیان سے یا کہیں سے بھی دو راوی اکٹھے گرے ہوں اس کو حدیث معزل کہتے ہیں۔ یہ بھی جواب ٹھیک ہے آپ کا۔ حدیث متروک کسے کہتے ہیں؟ راوی پر جھوٹ کا تان ہو یا الزام ہو اس کو حدیث متروک کہتے ہیں۔ حدیث مستفیض سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں حدیث مشہور اور حدیث مستفیض دونوں ایک ہی کیٹیگری کی ہیں، لیکن مشہور میں یہ ہے کہ کم از کم تعداد 3 ہو، بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن مستفیض کہتے ہیں کہ جتنی تعداد شروع میں ہو، اگر شروع میں 3 ہے تو آخر تک 3 ہی رہے، تعداد برابر رہے، لیکن مشہور میں یہ ہے کہیں 3 ہو جائے، کہیں 4 5 شروع میں یا آخر میں، تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 773 کو پیدا ہوئے تھے، ان کی وفات 852 ہجری کو ہے۔ بلوغ المرام کس نے لکھی؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ الاصابۃ فی تمیز صحابہ کس نے لکھی؟ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلاۃ الکسوف میں کتنے رکوع کے قائل تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الکسوف میں 2 رکوع کے قائل تھے۔ صلاۃ الکسوف سے مراد جو ہے نا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو، صلاۃ الکسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور نماز استسقاء کہتے ہیں کہ بارش طلب کرنے کو، اور اس کے علاوہ صلاۃ الخوف کہتے ہیں جو جنگ کی حالت میں پڑھی جائے، اور غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر آپ نے سب سے پہلے صلاۃ الخوف پڑھی تھی۔ حدیث مدلس کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 ہیں، ایک مدلس ایک ہے مرسل۔ حدیث مدلس کہتے ہیں کہ راوی نے جس سے روایت کی ہے یا اپنے شیخ کا زمانہ بھی پایا ہو، ملاقات بھی ثابت ہو، لیکن اس سے اس حدیث کا سماع نہ کیا ہو، اس کو حدیث مدلس کہتے ہیں۔ شیخ کا زمانہ بھی پایا ہے،
ملاقات بھی ہے لیکن اس حدیث کا سماع نہیں، اسے مدلس کہتے ہیں۔ اور مرسل کہتے ہیں زمانہ بھی پایا ہو، زمانہ بھی دونوں کا ایک ہو لیکن ملاقات اور حدیث کا سماع ثابت نہ ہو، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ مرسل ایک تو یہ ہے کہ جو ہے تابعی صحابی کا ذکر نہ کرے، اور دوسری اس کی تعریف وہ کی گئی ہے مرسل خفی کے طور پہ۔ فرد نسبی سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے تعدد روات کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ حدیث غریب جس میں 1 راوی ہو، حدیث عزیز جس میں 2 راوی ہوں، مشہور میں 3 اور متواتر میں 5۔ تو فرد نسبی کہتے ہیں حدیث غریب کو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں: فرد مطلق اور فرد نسبی۔ فرد مطلق کہتے ہیں کہ جس کے شروع سے ہی 1 راوی ہو، جبکہ فرد نسبی کہتے ہیں شروع سے زیادہ راوی ہوں، بعد میں کہیں جگہ پر جا کر 1 راوی ہو جائے، اس کو فرد نسبی کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں حدیث کے بارے میں جس کو میں نے ایم سی کیوز کے طور پر نہیں بلکہ سوالن جو ابھی بنایا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔